امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، کنگ فشر۔ خالص آغا زیورات کی ایک بڑی سلطنت کا مالک اور کورہان خاندان کا سربراہ ہے۔ اگرچہ اس کا بیٹا اورہان اور سب سے بڑا پوتا فواد زیادہ تر کاروبار چلاتے ہیں، پھر بھی وہ کمپنی میں سب سے اہم فیصلے کرتے ہیں۔ اس کا چھوٹا پوتا فرید، جو اس کے بھائی فواد سے بہت مختلف ہے، ایک بہت ہی غیر ذمہ دار نوجوان بیچلر ہے جو ابھی بیرون ملک سے واپس آیا ہے جہاں وہ تعلیم حاصل کرنے گیا تھا۔ خالص فرید کی لاپرواہی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا اور وہ اپنی بیوہ بہو افاقت پر پابندی لگاتا ہے کہ وہ اسے شادی کے لیے ایک اچھی لڑکی تلاش کر کے دے۔ یہ خبر کہ خالص آغا اپنے پوتے کے لیے دلہن کی تلاش میں ہے، نیلے رنگ سے گازین ٹپ میں کاظم کی حویلی تک پہنچتی ہے۔ کاظم کے امیر ہونے کی واحد امید اس کی خوبصورت بیٹیاں سنا اور سیران ہیں۔ نمبر 9، ان لمیٹڈ لو۔ ان لمیٹڈ لو خلیل ابراہیم کارسو کی کہانی ہے جو اپنی پیدائش کے وقت بحیرہ اسود کے گاؤں میں واپس آتا ہے۔ خلیل کو اس وقت فرار ہونے پر مجبور کیا گیا جب وہ صرف 5 سال کا تھا، جب اس کے والد کو مقامی کرائم بوس رضوان لیٹو نے قتل کر دیا تھا۔ 20 سال بعد خلیل اپنی بچپن کی محبت یاسمین سے شادی کرنے گھر واپس آیا ہے، لیکن جب رضوان کا بیٹا یاسمین کو قتل کرتا ہے تو اس کا مشن بالکل نئی سمت اختیار کرتا ہے۔ خلیل رضوان لیٹو کو تباہ کرنے کے واحد مقصد کے ساتھ ایک آدمی کی فوج بن جاتا ہے۔ نمبر 8، سفائر۔ سیریز کا مرکز گلسوئے خاندان پر ہے جو کیپاڈوشیا کے سب سے نمایاں خاندانوں میں سے ایک ہے، جن کی انتہائی ناقابل احترام زندگی ایک غیر متوقع سانحے کے بعد تباہ ہو جاتی ہے۔ امریکہ سے اپنے بڑے بیٹے آتش کی واپسی پر گلسوئے کافی عرصے کے بعد دوبارہ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ آتش، جس نے کم عمری میں ایک ٹریفک حادثے میں اپنے والد کو کھو دیا، نے اپنے دادا عمر کی زبردست اتھارٹی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کرتے ہوئے گھر چھوڑ دیا۔ اپنی والدہ گلفیم کی درخواست پر وہ اپنے دادا کے قائم کردہ خاندانی کاروبار کو سنبھالنے اور بڑھانے میں اپنے بھائیوں یامان اور اوکان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے کئی سالوں کے بعد گھر واپس آیا ہے۔ نمبر 7، وشنگ سٹون۔ 1960 میں ایک کشیدہ سیاسی ماحول کے دوران مصطفیٰ، ایک جدوجہد کرنے والا فیکٹری ورکر، ایک اہم آپریشن کے ذریعے اپنی بیوی جانان کی جان بچانے کی جستجو میں سنگین مالی حالات کا سامنا کرتا ہے۔ اپنے سنگ دل بوس کی طرف سے مسترد کر دیا گیا، مصطفیٰ گرفتاری سے بچنے کے لیے فرار ہو گیا، اپنی بیٹی جیمرے کو یتیم خانے میں چھوڑ کر۔ بعد میں امیر رونا خاندان نے اسے گود لے لیا۔ دیکھ بھال کرنے والی گھریلو ملازم فیگن کی مدد سے مصطفیٰ اپنی بیٹی کے قریب رہنے کے لیے روناز کے گھر میں گھس جاتا ہے اور ان کے درمیان ایک غیر متوقع رومانس شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، کم وقت میں۔ جس دن علیزے کی پیدائش ہوئی، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ علیزے کو احساس جرم ہے، حالانکہ اس کے والد نور الدین اسے پریشان نہ کرنے کے لیے بلند آواز میں اس کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اس میں نور الدین نے اسے خوش رکھنے کے لیے کیے گئے سمجھوتوں کا اضافہ کیا۔ نتیجہ ایک جارحانہ خود غرض کردار ہے جو بنیادی طور پر اپنے آپ سے متصادم ہے، تاہم وہ ایک بریکنگ پوائنٹ پر پہنچ جاتا ہے، تقریباً ایک ویک اپ کال، جب اس کی بیٹی ایک میکینک کی کار کو نقصان پہنچانے والے ہٹ اینڈ رن میں ملوث ہوتی ہے۔ نمبر 5، فیئرویل لیٹر۔ الا نور کی زندگی، جس میں وہ مکمل طور پر ضیاء پر منحصر تھی، ایک خط کے ساتھ بدل جاتی ہے۔ ٹھیک 30 سال بعد، چاہے ہم اسے تقدیر کا موڑ کہیں، کائنات کا بے مثال انصاف یا محبت کی طاقت، یلدز اور کارلی خاندانوں کے راستے پھر سے گزر جاتے ہیں۔ دو مخالف خاندانوں، خصوصاً الا نور اور ضیاء کی قسمت اب ان کے بچوں اصلی اور محمد کے ہاتھ میں ہے، جبکہ محبت صحیح وقت پر صحیح جگہ پر ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔ اصلی اور محمد کی قسمت غلط وقت پر غلط جگہ پر متحد ہو جاتی ہے۔
اصلی فرانس کے سب سے معزز اسکولوں میں سے ایک سوربون جائے گی اور محمد ہتیجے سے شادی کرے گا جسے وہ ایک بہن کی طرح پیار کرتا ہے۔ اپنے اہل خانہ کے اعتراضات کے باوجود وہ اس راستے پر اکٹھے چلنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ دونوں نوجوان محبت کرنے والے نہیں جانتے کہ ان کے شدید جذبات کی جڑیں 30 سال پہلے تک واپس جاتی ہیں، جب محمد کے والد ضیاء اور اصلی کی والدہ علا نور کی شادی ہونے والی تھی۔ ضیاء اچانک غائب ہو گیا اور علا نور کو تنہا چھوڑ دیا۔ نمبر 4، ون لو۔ ون لو مثالی دعا کی دل فریب کہانی سناتی ہے جو ایک دیندار گھرانے کے ایک دلکش آدمی سے نا امید محبت میں پڑ جاتی ہے، جس کی اقدار اس کی والدہ کے ساتھ ٹکراتی ہے۔ ایک طاقتور ڈرامہ تخلیق ہوتا ہے جب وہ اپنے اختلافات پر قابو پانے اور ہم آہنگی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 3، لائف کمز ایز اٹ نوز۔ زیادہ تر وقت زندگی آتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ یہ انقرہ کے ایک ناقابل تسخیر بدمعاش سعدی پایاسل کے لیے بھی ہے۔ سعدی پایاسل کا ماضی کارا باہر ہائی اسکول میں اس کی پیروی کرے گا، جہاں وہ اپنے گندے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر جغرافیہ کے استاد کے طور پر مقرر ہوا تھا۔ ان بچوں میں سے ایک جو ریفارمیٹری سے کارا باہر ہائی اسکول میں آتے ہیں، سعدی کے لیے ایک بہت خاص معنی رکھتا ہے، لیکن دونوں اس سے بے خبر ہیں۔ ایک اور چیز جس کے بارے میں سعدی پایاسل کو معلوم نہیں ہے وہ ہے پبلک سیکیورٹی برانچ کی بے قابو پولیس اہلکار سونگل کی محبت اور دلچسپی جس کے ساتھ وہ انقرہ سے آیا تھا۔ نمبر 2، ہڈن سیکرٹ۔ ناز پولیس اکیڈمی میں تازہ دم ہے جہاں اس نے اپنی کلاس میں سب سے اوپر گریجویشن کی ہے۔ سنجیدہ، امبیشیس اور کنسنٹیس، اس نے اپنی زندگی کتاب کے مطابق گزاری ہے اور یہی وہ پولیس آفیسر ہے جو وہ بننا چاہتی تھی۔ پامیر ایک تجربہ کار جاسوس ہے جو ہمیشہ اپنے آدمی کو حاصل کرنے کے لیے شہرت رکھتا ہے۔ وہ ناز کے بالکل برعکس ہے، جارحانہ اور بے رحم۔ پامیر اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے قوانین کو جھکانے سے نہیں ہچکچاتا، وہ بھی تھوڑا سا تنہا بھیڑیا ہے۔ نمبر 1، تھری سسٹرز۔ ایک زمانے میں ایک خوبصورت لیکن پوری اسرار ملک میں 3 بہنیں رہتی تھیں جن کا نام ترخان، دونش اور دریا تھا۔ ایک قریبی خاندان کے طور پر وہ ہر رات ایک امید افزا مستقبل کا خواب دیکھتی تھی۔ شاید ایسی پرورش جو ایولی کی دیودار کی خوشبو والی سڑکوں پر پریوں کی کہانی سے ملتی جلتی تھی نے انہیں جوانی کی سنگین حقیقت کے لیے تیار نہیں کیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ بہنوں کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی اور اس کے ساتھ ہونے والے انتخاب اتنے آسان نہیں ہیں جتنے وہ نظر آتے ہیں۔ ناقابل فہم راز وہ لوگ بھی چھپا سکتے ہیں جن پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا جاتا ہے، اور خوفناک بیماریاں ماضی کی قیامت کا باعث بن سکتی ہیں۔ یہ انہیں اس سوال کی طرف لے جاتا ہے، کیا دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جسے وقت ٹھیک نہیں کر سکتا؟ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔